اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو اس کے جو براہ راست مخاطبین تھے ان میں تین گروہ تھے۔ ایک گروہ تھے مشرکین کا جس سے مکہ کے قریش تھے، اور ایک گروہ تھا یہود و نصارہ کا جن کو اہل کتاب کہا جاتا ہے کیونکہ ان پر اللہ کی کتابیں اتری، تورات، انجیل، زبور وغیرہ، اور ایک گروہ منافقین کا تھا۔ تو قرآن مجید جب بھی بات کرتا ہے ان تینوں گروہوں میں سے کسی ایک کے حوالے سے بات کرتا ہے، اور یا پھر پوری انسانیت کی بات کرتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے ان آیات کے سیاق و سباق سے یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ اس وقت مخاطب کون ہے۔ کل تک ہم دیکھ رہے تھے کہ قریش مخاطب ہیں، مشرکین مخاطب ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو توحید کے بارے میں مختلف طریقوں سے، مختلف اسالیب سے دلائل بیان فرما رہے تھے کہ شاید وہ بات کو سمجھ جائیں۔ آج جو بات ہے وہ اہل کتاب سے ہو رہی ہے۔ انہیں کہا جا رہا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اِذَا عَاهَدتُّم، جب کہ تم وہ عہد باندھ چکے ہو۔ کون سا عہد تھا؟ وہ عہد اصل میں یہ تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے لے کر بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، سب نے اپنی اپنی قوموں سے یہ عہد لیا کہ جب آخری نبی تشریف لائیں گے تم نے ان پر ایمان لانا ہے، تم نے ان کا ساتھ دینا ہے، اور یہ ان کی کتابوں کے اندر بھی بات لکھی ہوئی تھی۔ تو اللہ نے ان کو وہ یاد دلایا کہ دیکھو تم دعائیں کیا کرتے تھے، یعنی یہودی دعائیں کیا کرتے تھے کہ کاش وہ نبی ہماری زندگی میں آ جائیں، لیکن جب آ گئے تو تعصب اور ضد کی وجہ سے ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، تم اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ اذا تم جب کہ تم یہ وعدہ کر چکے ہو، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور پکی پکی قسمیں کھانے کے بعد ان کو نہ توڑو۔ تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ تم لازمی آخری نبی کا ساتھ دو گے۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور ان قسموں پر تم نے اللہ کو ضامن بنایا تھا، اللہ کی ضمانت پہ یہ قسمیں کھایا کرتے۔ جب انسان اللہ کی قسم کھاتا ہے تو گویا اللہ کو ضامن بناتا ہے کہ اللہ میرے اس وعدے پر ضامن ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، تو اللہ فرماتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو حرکتیں، اللہ اس کو جانتا ہے، اور جب اللہ اس کو جانتا ہے تو یقیناً اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اللہ نے فرمایا دیکھو تم اس عورت کی طرح نہ بنو جس نے بڑی محنت سے ایک سوت کاتا۔ کبھی دیکھا سوت کاتا آپ نے؟ نئی نسل کو تو نہیں پتا، پرانے لوگوں کو پتا ہوگا۔ چرخے سے جب سوت کاتا جاتا ہے کتنی محنت کا کام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم اس عورت کی طرح نہ بنو کہ جس نے بڑی محنت سے اپنے چرخے پہ سوت کاتا اور پھر خود ہی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یعنی وہ کتنی بدبختی کی بات ہے، پہلے اتنی محنت کی پھر اس کانٹے کو ٹکڑے کر دیا۔ تو یہ مثال دی گئی کہ دیکھو تم نے پہلے اتنی محنت کی، پہلے اتنا انتظار کیا آخری نبی کا، قسمیں کھائیں، وعدے کیے، انتظار کیا، اب خود ہی تم نے سب کچھ توڑ ڈالا۔ تو یہ تو تمہاری اپنی بدقسمتی ہے۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، میں کہ دیکھو تم اپنی قسموں کو فریب کا ذریعہ بنا رہے ہو، دھوکے کا ذریعہ بنا رہے ہو، لوگوں کے سامنے قسم کھا لیتے ہو
لیکن اصل میں یہ دھوکے کا ذریعہ ہے. ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری امت دوسری امت سے بڑھ جائے. یہ تعصب تھا اصل میں. یعنی دو قومیں تھیں نا، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، اسحاق اور اسماعیل. تو حضرت اسحاق کی پوری اولاد یعنی ان کے بیٹے حضرت یعقوب، یعقوب کا لقب ہے اسرائیل، پھر ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، اور آخر تک یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء تشریف لاتے رہے وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں سے آئے. آخر میں اللہ نے فیصلہ فرمایا، اللہ کا اپنی حکمت ہے، اللہ جو چاہے کرے، کہ اب آخری نبی بنی اسماعیل میں ہوں گے. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے. تو آخری نبی تشریف لائے. تو بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے محض اس وجہ سے انکار کیا کہ یہ ہمارے قبیلے میں سے نہیں، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری امت ہی بڑی رہے، تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہے نواز دے. وہ مشہور واقعہ نا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غلام تھے پہلے مدینہ میں ایک یہودی کے. تو وہ کھجور پہ بیٹھے کھجوریں توڑ رہے تھے، اور نیچے باغ کا مالک نیچے بیٹھا، دونوں بھائی تھے سکے. چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے پوچھتا ہے کہ دیکھو سنا ہے کہ وہ ایک محمد نامی ایک شخصیت تشریف لائے ہیں مدینہ میں، اور وہ کہتے ہیں میں نبی ہوں. ہم دونوں یہودی ہیں، تو کیا تم ملے ہو اس سے؟ تو بڑا بھائی کہتا ہاں ملا ہوں. تو کہتے وہ کیا پھر تمہارا کیا رائے کیا اس کے بارے میں؟ کہتے نبی واقعی نبی ہے. وہ کہتا وہی نبی جس کے بارے میں ہم انتظار کر رہے تھے. کہ ہاں وہی نبی ہیں، ساری شرطیں پوری ہیں. تو چھوٹا بھائی کہنے لگا چلو پھر چلتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ہم تو انتظار کر رہے تھے. تو بڑے بھائی نے اس کا بازو پکڑا کہ نہیں، یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ وہ بنی اسرائیل سے نہیں، ایمان نہیں لانا. شرطیں میں نے دیکھ لی ہیں، ساری شرطیں پوری ہیں، ایمان نہیں لانا کیونکہ وہ بنی اسرائیل سے نہیں. بس یہ یعنی 99% جو یہودی تھے ان کا مسئلہ یہ تھا. تو اللہ نے یہاں اسی بات کو یعنی دہرایا کہ دیکھو تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری امت ہی بڑی رہے. انما یبلوکم اللہ بھی، اللہ تمہیں آزما رہا ہے. اب اللہ کی آزمائش کے اپنے طریقے ہیں. اللہ اب تمہیں آزما رہا ہے کہ دیکھو تم اس آزمائش میں پورا اترو. وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ قیامت کے دن تمہیں اس بات کی وضاحت کر دے گا، کھول کے بیان کر دے گا، ظاہر کر دے گا، ما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے رہے. اس آزمائش میں تم پورے اترو، قیامت میں سب کچھ ظاہر ہو ہی جائے گا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، فرمایا اگر اللہ چاہتا تو اللہ ایک ہی امت بنا دیتا، سب کو مسلمان بنا دیتا زبردستی. لیکن یہ اللہ کی اسکیم نہیں تھی، اس سے فرشتے موجود تھے. اللہ نے تو انسان کو اختیار دے کے بھیجا کہ وہ اپنی مرضی سے اچھے اور برے کو اپنائے، اچھا راستہ اپنائے یا برا راستہ اپنائے. میں اگر اللہ چاہتا تو اللہ ایک ہی امت بنا دیتا. وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اس کو گمراہ ہونے دیتا ہے، روکتا نہیں ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جو ہدایت پانا چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. اس کو بھی اللہ اس کی یعنی پکڑتا نہیں ہے کہ ہدایت نہ حاصل کرے، لیکن کرنا انسان نے خود ہے، اختیار انسان نے اپنا استعمال کرنا ہے. آگے پھر اللہ ہدایت اور ضلالت کا فیصلہ اس کے لیے کرے گا، یعنی جس طرف جانا چاہے گا اللہ اس کے راستے کو آسان کر دے گا. وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، میں لوگوں تم سے لازمی سوال کیا جائے گا قیامت کے دن کہ جو کچھ دنیا میں تم کرتے رہے، تم نے کون سا راستہ اختیار کیا اپنی مرضی سے. یہ ہے نا فریڈم آف چوائس انسان کو دی گئی ہے. اسی فریڈم آف چوائس کا سوال ہونا قیامت کے دن. اگر یہ فریڈم نہ ہو تو پھر انسان سے سوال نہیں بنتا، پھر حساب کتاب جو ہے اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. اسی کا جواز ہے کہ انسان کے پاس ایک محدود اختیار موجود ہے کہ وہ اپنی مرضی سے دیکھو ہم روزانہ کتنے لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھتے، کوئی مجبور کرتا ہے ان کو کہ نماز نہ پڑھو، جو پڑھتے ہیں کوئی مجبور کرتا ہے کہ پڑھو، اپنی مرضی سے آتے ہیں. تو یہی اسی مرضی کے بارے میں قیامت میں سوال ہونا ہے. تو اللہ فرماتا ہے جو مرضی سے گمراہ ہونا چاہتا ہے اپنے ارادے سے اللہ اس کو گمراہ ہونے دیتا ہے، ہاتھ نہیں پکڑتا اس کا. اور جو ہدایت پانا چاہتا ہے، ہدایت کی طلب رکھتا ہے، تو اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور پھر فرمایا کہ دیکھو اس بات سے باز آ جاؤ، اپنی قسموں کو فریب کا ذریعہ نہ بناؤ. فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، ایسا نہ ہو کہ تمہاری قسموں کی وجہ سے کسی کے قدم ڈگمگا جائیں. ایک طریقہ یہودیوں کو یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے سامنے قسمیں کھاتے، اور یہ ایسی باتیں بنا رہے تمہارے نبی، جو بادشاہ کچھ نہیں ہے،
یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ جھوٹی باتیں معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور قسمیں کھا کھا کے بیان کرتے تھے تاکہ جو کمزور مسلمان یا نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کے قدم ڈگمگا جائیں۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّم عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا کہ تم اس عذاب کو ضرور چکھو گے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا۔ ایک تو اپنا عذاب چکھو گے اور ایک لوگوں کو جو بہکایا، ان کو اسلام لانے سے دور کیا، اور جو اسلام لا چکے تھے ان کو واپس لانے کی کوشش کی، اس کا عذاب بھی تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہیں ایک بہت بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، فرمایا کہ دیکھو چھوٹی سی قیمت پر تھوڑے سے فائدے کے لیے اللہ کے عہد کو نہ بیچو۔ اب یہ اس کا مطلب نہیں کہ بڑے فائدے کے لیے بیچ دو، یہ ایک محاورہ ہے بات کو سمجھانے کے لیے، یعنی دین کے معاملے میں ساری کی ساری دنیا بھی ایک طرف رکھ دی جائے تو وہ پھر بھی تھوڑی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ آخرت کے مقابلے میں اس کائنات، پوری کائنات کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی پوری کائنات بھی ملتی ہو آخرت کے مقابلے میں وہ پھر بھی تھوڑی ہی قیمت ہے۔ فرمایا اس کو نہ بیچو، کیوں؟ انما عند اللہ هو خیر، اللہ کے پاس جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، اللہ کے پاس وہ ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، کاش تم اس بات کو جان لیتے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہی اصل میں بہتر ہے۔ ما عندکم ینفد، اور لوگوں جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جو کچھ بھی ہے، مال ہے، دولت ہے، صحت ہے، جان ہے، عزت ہے، آبرو ہے، اولاد ہے، اقتدار ہے، جو کچھ بھی ہے یہ فنا ہونے والا ہے۔ یعنی فنا کا اور بقا کا کوئی مقابلہ نہیں، ایک فانی چیز ہے اور ایک باقی چیز ہے، ان کا آپس میں جوڑ بنتا ہی نہیں، کوئی تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ جس طرح خالق اور مخلوق کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں بنتی، اس طرح فنا اور بقا کی نسبت نہیں بنتی۔ انسان کو پوری کائنات بھی دے دی جائے تو فنا ہونے والی ہے۔ میں ما عندکم ینفد، لوگوں تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ وعند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے یہ سودا کرو، جو باقی چیز ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، فنا کے پیچھے نہ پڑو۔ فنا نے بہرحال فنا ہونا ہے، جتنے بھی ڈھیر اکٹھے کر لو، جو اللہ کے پاس جمع کروا دو گے وہ باقی رہے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور فرمایا تمہیں جو ہے جو ثابت قدمی اختیار کریں گے دین کے راستے میں، اللہ ان کو لازمی اجر عطا فرمائیں گے۔ اجرہم بِأَحْسَن، اور بڑا احسن اجر عطا فرمائیں گے، ما كانوا يعملون، کہ دنیا میں وہ جو کچھ بھی کرتے رہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ دیکھو فرمایا کہ دیکھو دنیا کے اندر مرد اچھا عمل کرے یا عورت، جو بھی ہو، اس میں مرد اور عورت کی تخصیص نہیں ہے۔ آخرت میں جزا کے اعتبار سے، جنت کے اعتبار سے مرد بھی بڑی جنت پا سکتا ہے، عورت بھی پا سکتی ہے، اعمال کے لحاظ سے برابر ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا میں ان کے جو فرائض ہیں، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، شعبے ہیں، وہ الگ رکھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت مرد سے کمتر ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ عورت مرد سے کمتر ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت مرد سے مختلف ہے، ان کے شعبے مختلف ہیں لیکن ہیں برابر۔ عورت عمل کرے گی وہ اجر پائے گی، مرد عمل کرے گا وہ اجر پائے گا۔ تو یہاں پہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض صحابیات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارا تو ذکر آتا ہی نہیں قرآن میں، تو اللہ نے پھر کیٹیگوریکلی ذکر کر دیا کہ من عمل صالحا، کہ جو ذکر کرے، جو عمل کرے اچھے، من ذکر او انثی، چاہے وہ عورت ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو، یعنی اجر پھر اس کو ملے گا، ثواب پھر ملے گا جو اس کے اعمال کا ہے۔ تو دونوں میں سے مرد ہو عورتیں ہوں، اگر وہ ایمان والے ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ان کو دنیا کے اندر بھی اچھی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اصل اچھی زندگی سے مراد یہ نہیں کہ مال و دولت دیں گے، مال کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، اس اچھی زندگی سے مراد یہ ہے کہ سکون اور اطمینان کی زندگی دیں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو یہاں بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ مال کے اندر، اقتدار کے اندر، قوت اور طاقت کے اندر اطمینان نہیں ہے، اللہ کی یاد میں اطمینان ہے۔ تو یہاں بھی یہ فرمایا کہ حیات طیبہ، جو پاکیزہ زندگی ہے وہ ہم ان کو عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں تو ہم اس کو اور بھی زیادہ احسن اور اچھا جو ہے جزا دیں گے، کیونکہ وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ اچھے عمل کرتے رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔